بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مانو ایک بہت پیاری اور معصوم سی لڑکی تھی۔ وہ ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ 3 بہن بھائی تھے۔ وہ سب سے چھوٹی تھی۔ اس سے بڑا ایک بھائی اور ایک بہن تھی۔ وہ میٹرک پڑھی ہوئی تھی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی اور بہت تمیزدار لڑکی تھی۔ اس کا تعلق زمیندار خاندان سے تھا۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس دن اس کے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی۔ اس کے ماموں کا گھر قریبی گاؤں میں تھا۔ آج رات اس کی مہندی تھی۔ وہ اپنے امی اور بڑی بہن ابو کے ساتھ شادی پہ گئی تھی۔ ان لوگوں نے مہندی کو بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ مانو اور اس کی بہن شانو کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا واپس آنے کا، مگر امی کی ایک گھوری پر یہ دونوں گھر واپس آنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ مامی اور کزن لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ آج رات رک جاؤ، شادی ہے، ایسے موقع بار بار تو نہیں آتے، مگر ان کے ابو کی طرف سے سختی سے تاکید تھی کہ وہاں پر رکنا نہیں، واپس آنا ہے، کیونکہ وہ جوان بیٹیوں کا کسی کے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے امی نے معذرت کر لی اور میرے ماموں زاد سے کہا کہ ہمیں گھر تک چھوڑ دو۔ وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی ہم لوگ راستے میں ہی تھے کہ گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، میں آپ لوگوں کو گھر کیسے چھوڑوں، مکینک کہاں ہے، مکینک ڈھونڈنے میں تو بہت دیر لگ جائے گی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اپنے بھائی کو کال کرو اور اسے بولو کہ یہاں پر گاڑی خراب ہو گئی ہے، آ کے لے جائے اور میں کسی مکینک کو بلاتا ہوں۔ امی نے کہا یہ 5 منٹ کا ہی راستہ ہے، پیدل ہی چلے جائیں گے۔ امی نے اس سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو، جب مکینک آئے تو واپس آ جانا۔ اس بات پر وہ سوچتے ہوئے بولا میں گاڑی کو اکیلا چھوڑ کر کیسے چل دوں، گاڑی ٹھیک کروانے کے بعد میں آپ کے گھر ہی آ جاؤں گا۔ پھر ہم تینوں ماں بیٹیاں پیدل ہی آ گئیں۔ ہمارے گھر سے تھوڑا پہلے ایک پرانا کنواں آتا تھا۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھی کہ یہاں پر جنات ہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میرے پاؤں میں پہنی ہوئی پائل کی چھن چھن ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ امی مجھے جب دپٹتے ہوئے بولی اس کو اتار کے ہاتھوں سے پکڑ لو، میں نے امی کی سنی انسنی کر دی۔ جیسے ہی ہم لوگ کنواں کراس کرنے لگے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ شانو نے مجھے ٹوک دیا اور کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کسی نے مجھے پکارا ہے۔ امی کہنے لگی جلدی گھر چلو، تم لوگوں کی تو باتیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ میں نے ہائی ہل پہنی ہوئی تھی، مجھے چلنا محال ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے گھر آ گیا۔ میں بھی فوراً سے کمرے میں گھس گئی اور کپڑے چینج کر کے فوراً لیٹ گئی۔ میرا نیند سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ مجھے سوئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی جب ایک احساس سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیر رہا ہو۔ یہ لمس مجھے بہت سکون دے رہا تھا، مجھے راحت مل رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں آنکھیں بند کر کے ہی لیٹی رہی۔ پھر جب آنکھیں کھولیں کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اور اب اس لمس کا احساس بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں ایک دم سے حیران رہ گئی۔ میں نے وہ لمس واضح طور پر محسوس کیا تھا اور اب کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دوبارہ سے لیٹ گئی اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر کے بعد میں پھر سے سونے میں کامیاب ہو گئی اور اگلے دن کی بارات کے ساتھ جانا تھا، اس لیے صبح جلدی اٹھ گئی۔ میں نے ریڈ کلر کا فراک پہنا ہوا تھا۔ یہ پاؤں کو چھوتا ہوا فراک تھا۔ اوپر سے میں نے ریڈ کلر کا نیٹ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ میں کل کی نسبت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سب لوگوں نے میری تعریف کی تھی۔ آج بھی بارات سے واپسی پر میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے بھی مجھے وہی احساس ہوا تھا۔ میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولیں مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک خوشبو کا احساس تھا، وہ خوشبو بہت خوشگوار تھی۔ میں کتنی دیر اس خوشبو کو محسوس کرتی رہی اور اپنی سانسوں سے اس کو اندر اتارتی رہی۔ پھر میں سو گئی۔ میں نے ایک خواب دیکھا، ایک لڑکا جو بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اس کا گورا رنگ تھا، اس کی نیلی آنکھیں تھیں، اس کی آنکھیں بہت سحر طراز تھیں، بہت گہری تھیں، جیسے اندر تک اتر جانے والی ہوں۔ اس کی خوبصورتی میں جیسے کھو کر رہ گئی۔
صبح جب اٹھی تو وہ خواب میرے حواسوں پر سوار تھا۔ میرا شدت سے دل چاہ رہا تھا۔ میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ کاش وہ میرے سامنے آ جائے۔ اس کی آنکھیں بار بار ذہن کے پردے پر لہرا رہی تھیں۔ آج ولیمہ تھا اور آج شادی کا آخری فنکشن تھا۔ آج بھی میں دل کھول کر تیار ہوئی تھی اور نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سب نے ہی اسے بہت سراہا تھا۔ کوئی تھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اپنی نظروں سے دل میں سمو رہا تھا۔ مانو کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ یہ اس وقت جہاں پر کھڑی تھی وہاں پہ اس وقت صرف عورتیں تھیں۔ مردوں کے بیٹھنے کا انتظام دوسری طرف تھا، مگر اسے پورا دن یہی احساس ستاتا رہا۔ ان کی واپسی آج شام کو ہو گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ ایسے کھوئی کھوئی سی رہی تھی۔ اگلے دن وہ نمرا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ نمرا اس کی بچپن کی دوست تھی اور ان لوگوں کے گھر بھی قریب قریب تھے، اس لیے پورا دن ان لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ابھی شام کا وقت ہونے والا تھا۔ نمرا نے کہا، میں کنویں پر پانی بھرنے جا رہی ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کے ساتھ چل دی اور وہاں پر پہنچنے پر اس کو یاد آیا کہ اس دن واپسی پر اسے یہاں صاف آواز سنائی دی تھی، جیسے اسے کسی نے پکارا ہو۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو بھلا دیا تھا۔ نمرا پانی بھر رہی تھی اور مانو ارد گرد کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جب اس کی نظر ایک درخت پر پڑی۔ اس کے نیچے وہی تو کھڑا تھا، کالے لباس میں ملبوس، دھیمے دھیمے مسکراتے ہوئے، ایک گال پر ڈمپل پڑتا تھا۔ وہ مانو کو ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا۔ مانو بے خودی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی تو ایسا ہی تھا، دیکھو تو دیکھنے سے جی نہ بھرے۔ قدرت نے اسے بہت فرصت سے بنایا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وقت یہیں پہ تھم جائے اور وہ اس کو دیکھتی رہے۔ ارے جویریہ، کہاں کھو گئی ہو؟ تم کسے دیکھ رہی ہو؟ جویریہ اس کی بات پہ ایک دم چونکی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ کہیں بھی تو نہیں، میں تو بس ویسے ہی فصلوں کو دیکھ رہی تھی۔ نمرا اس کی بات پر ہنسی۔ کیوں، پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ ہاں، پہلی بار ہی تو دیکھ رہی ہوں، وہ عجیب سے خوابناک لہجے میں بولی تھی۔ نمرا کا کام بھی ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ دونوں گھر کی طرف آ گئیں۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت مانو نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ اس کے گھر تک اس لیے آیا تھا؟ یہ سوچ ہی مانو کا دل دھڑکا گئی۔ یہ آتی سردیوں کے دن تھے۔ رات کے وقت ماحول میں ہم خانگی بڑھ جایا کرتی تھی۔ مانو بھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کی ایک دم سے آنکھ لگی۔ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے متلاشی نظروں سے کمرے میں دیکھا کہ پانی موجود ہے یا نہیں، مگر وہ آج پانی رکھنا بھول گئی تھی، اس لیے پانی پینے کے لیے باہر آ گئی۔ صحن میں آئی تو اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ دل کی تمام بے چینی جیسے اڑنچھو ہو گئی۔ وہ آسمان سے تمتپاتے ہوئے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ رات کا اندھیرا تھا، ہر سو خاموشی تھی۔ ایسے میں اس کے دل میں اس چہرے کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اتنے میں اس کی نظر صحن کی دیوار پر پڑی۔ کوئی سایہ تھا جو دیوار سے کود رہا تھا۔ مانو ایک دم سے ڈر گئی۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ تو وہی تھا، اس کے خوابوں کا شہزادہ، وہ جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے بار بار دیکھنے کی چاہ کی تھی۔ اس کا منہ ویسے ہی کھلے کا کھلا تھا اور وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مانو جتنا حیران ہو سکتی تھی ہوئی۔ بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور وہ مجسم آپ کے سامنے آ جائے؟ یہاں کوئی دیکھ لے گا، چلو تمہارے کمرے میں چلتے ہیں۔ مانو تو جیسے ہیپناٹائز ہو گئی تھی۔ وہ اس کے آگے آگے ایسے چلنے لگی جیسے اس کے معمول کا کام ہو۔ کمرے میں جا کر آمنے سامنے بیٹھ کر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں مگن تھے۔ مانو نے بولنے میں پہل کی، تم کون ہو؟ میرے خوابوں میں کیسے آتے ہو؟ وہ اس کی بات پر بڑی ادا سے مسکرایا۔ تمہیں اس بات پر اعتراض ہے؟ مانو نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو، اور یوں اگر کسی نے تمہیں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ تمہاری پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ میں ایک مسافر ہوں۔
میرا نام سمیر ہے، تمہارے لیے آیا ہوں، صرف اور صرف تمہارے لیے، اور تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھے گا، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تھا سارا الزام میں اپنے سر پر لے لوں گا، تم پر میں آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ مانو نے اپنا دل تھام لیا۔ اللہ اللہ، ایک تو یہ دیکھنے میں اتنا حسین، اوپر سے باتیں بھی اتنی خوبصورت، یہ تو سیدھا دل میں گھستا آ رہا ہے۔ اس نے خود کلامی کی تھی، مگر اتنی آواز میں ضرور تھی جو سمیر نے بآسانی سن لی، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلا گئی۔ اب میں چلتا ہوں، بہت رات ہو گئی ہے، میں کل پھر اس ٹائم آؤں گا، تم ابھی سو جاؤ۔ وہ تو چلا گیا، مگر اپنی خوشبو وہیں پر چھوڑ گیا۔ مانو اس خوشبو کو محسوس کرتے کرتے سو گئی۔ اگلے دن وہ اٹھی تو اس کی طبیعت میں بیزارگی تھی، وہ ہر بات سے، ہر چیز سے بیزار ہو چکی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا وہ اس کے سامنے بیٹھا رہے اور وہ اس کو دیکھتی رہے۔ اگلے 3-4 دن تک سمیر نہیں آیا تھا، پھر وہ کافی دن کے بعد آیا۔ اس کے ساتھ گلے شکوے کرنے لگی، کیوں اتنے دن تک کہاں غائب تھے؟ مانو کو پہلے کی نسبت کچھ الجھا سا اور پریشان لگا تھا۔ اس نے پوچھا مگر وہ ٹال گیا۔ پھر مانو نے اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کی، اپنے دل کی تمام باتیں جو اس نے کبھی اپنی بچپن کی سہیلی نمرا سے بھی نہیں کی تھی۔ آج وہ اس کے ساتھ بہت دیر تک بیٹھا رہا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو مانو کا دل کر رہا تھا وہ ابھی اس کے سامنے بیٹھا رہے، مگر اسے مجبوری تھی، اسے جانا تھا۔ اس نے مانو سے وعدہ کیا کہ وہ جلدی آئے گا اور اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرے گا۔ وہ چلا گیا اور مانو اس کے خیالوں میں کھوئے کھوئے ہی سو گئی۔ اس سے اگلے 3-4 دن بھی انتظار میں گزر گئے، مگر وہ نہیں آیا۔ مگر مانو کے ساتھ عجیب پراسرار واقعات ہونے لگے۔ وہ نلکے کے نیچے منہ دھو رہی تھی جب ایک دم سے چیخنا شروع ہو گئی۔ اس کی امی اس کی آواز سن کر وہاں پہنچ گئیں تو دیکھا وہ آنکھیں بند کر کے چیخ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کندھے سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ تب مانو نے آنکھیں کھولی اور اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس کی امی تو حیران پریشان ہی رہ گئیں۔ مانو کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو، کیوں تم میرا دل دہلائے جا رہی ہو؟ امی میں جب بھی منہ دھو رہی تھی تو پانی کی جگہ سے خون نکلنے لگا تھا، روحان سی ہو کر بولی۔ کہاں ہے خون؟ اس نلکے سے تو پانی نکل رہا ہے۔ مانو تم بھی حد کرتی ہو، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، تمہاری آواز سن کر باہر آ گئی۔ مگر وہ حیران پریشان رہ گئی۔ اس نے جو بھی دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ نظر کا دھوکہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ نہانے لگی تب بھی اس کے ساتھ یہی ہوا۔ وہ بغیر نہائے کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ پھر دن کو جب وہ کھانا کھانے لگی تو وہ زور زور سے چیخنے لگی اور اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ سب ہکے بکے رہ گئے۔ مانو تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا کر رہی ہو؟ آج تمہاری مرضی کا قورمہ بنا ہوا ہے تو تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ اس کی امی سمجھنے سے قاصر تھی کہ ان کی بیٹی کو ہو کیا گیا ہے۔ امی بچھو ہے کھانے میں، بچھو ہے۔ وہ سب اس کی پلیٹ کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ کہاں ہے بچھو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ سب لوگ سمجھے یہ مذاق کر رہی ہے، اس لیے اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ کھانا کھانے لگے۔ اس نے جب دیکھا کہ پلیٹ میں سالن ہی تھا، وہاں پر کوئی بچھو کوئی چیز نہیں تھی، اسے بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ ان سب میں ایک اس کی دادو تھیں جو چہرہ شناس تھیں۔ انہوں نے اس کے چہرے پر پھیلا خوف دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا چکر ہے، اس پر شاید کسی چیز کے اثرات ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح ہی محلے کے حافظ صاحب کے پاس جائیں گی اور اس کو دم کروا کر لے آئیں گی، اور اگلے دن وہ اس کو حافظ صاحب کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے اسے پانی پر دم کر کے دیا اور کہا بچی بس ویسے ہی ڈر گئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اگلے کئی دن تک اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور پچھلے واقعات کو بھی اس نے اپنا وہم سمجھ کر بھلا دیا۔ مگر پریشانی والی بات یہ تھی کہ سمیر بھی اتنے دنوں سے نہیں آ رہا تھا۔ مانو کو عجیب سی بے کلی ہو رہی تھی۔ آج اتنے دنوں کے بعد وہ آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور اس قدر الجھا ہوا تھا، جویریہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی، اور جب اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں اپنے خاندان والوں کی وجہ سے پریشان ہوں، اور جویریہ جو اس کو اپنی پریشانی بتانے والی تھی
اس کو اس قدر پریشان دیکھ کر اپنی پریشانی بھول گئی۔ کیا ہوا آپ کے خاندان کو؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم سے ملوں۔ جویریہ از حد حیران ہو گئی۔ وہ میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور کہا، میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ وہ کون سی؟ میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کے جویریہ کو یوں لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ اس کی بات پر سمیر افسردگی سے مسکرایا۔ کاش کہ یہ مذاق ہوتا، مگر افسوس یہ سچ ہے۔ مجھے آج سے پہلے اپنے جن ہونے پہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ تم سے ملنے کے بعد یہ احساس مجھ میں جاگا ہے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کبھی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہارے خاندان والے مجھ سے بات کرنے سے، ملنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جنات ہیں۔ ہماری کچھ حدود و قیود ہیں۔ ہم کسی آدمزاد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ میری منگنی اپنے قبیلے کے ایک جن زادی کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں۔ یہ بات اسے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ پورا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ پچھلے دنوں اس نے تمہیں تنگ کیا تھا۔ میرے منع کرنے پر وہ بولی، اگر تم اب اس سے ملنے کے لیے گئے تو میں اسے اور زیادہ تنگ کروں گی۔ میں اس لیے تمہارے خاطر تم سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہیں ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ تمہارا خیال تھا۔ اگر میں اس وقت آ جاتا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جاتا، اور آج میں موقع دیکھ کر چلا آیا ہوں۔ وہ اگر مانو پر عاشق ہو گیا تھا تو مانو بھی اس کی محبت میں پور ڈوب گئی تھی۔ کتنی دیر وہ دونوں راز و نیاز کرتے رہے۔ پھر سمیر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا وقت ہو گیا ہے، اب مجھے جانا ہوگا۔ پھر وہ چلا گیا تو جویریہ سو گئی۔ اگلے دن وہ بہت دیر سے اٹھی تو دادو ڈانٹنے لگی، تم اتنی دیر تک سوئی رہی اور آج فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ مگر وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ سنتی رہی۔ دادو اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، آج بھی ڈر گئی ہو تم؟ وہ ان کی بات پر چونکی۔ دادو، نہیں، بس میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ سمیر کئی دن چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ وہ جب آتا تھا تو یہ دل کی باتیں کرتے تھے۔ اس دن بھی وہ دونوں باتوں میں مگن تھے۔ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ مانو نے دروازے پر جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب کمرے میں دھواں بڑھنے لگا۔ سمیر ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ مانو نے اس سے کہا، یہ کیا ہے؟ وہ دھواں پھر ایک ہیولے کی شکل میں آ گیا، اور پھر وہ ہیولا ایک مجسم شکل میں آ گیا۔ اس کو دیکھ کر مانو خوف سے چیخ پڑی اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ وہ بہت خوفناک چیز تھی۔ اس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے، آنکھوں کی جگہ آگ کے گڑھے تھے۔ وہ بڑے خوفناک کے ٹیوریوں سے مانو کی جانب بڑھی۔ درمیان میں سمیر آ گیا۔ مانو اس کو دیکھ کر اپنے خواصوں پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور چیختے چیختے ایک جانب بے ہوش ہو کر ڈھہ گئی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر اس کے سب گھر والے وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو ہوش میں لانے کے لیے تدبیریں کرنے لگے، مگر اس سے ہوش بالکل نہیں آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے قاضی صاحب کو بتایا۔ انہوں نے اسے دم کیا، پانی پر دم کر کے اس کے اوپر پانی چھڑکا، جس کی وجہ سے اسے ہوش آ گیا۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دادو نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا، میری بچی، کیا ہوا؟ تم کیوں اتنا ڈری ہوئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کیا دیکھا ہے تم نے؟ مانو چپ چاپ ان کے گلے سے لگ کے روتی رہی۔ میں نے ایک بہت خوفناک چیز دیکھی تھی، مجھے مارنے کے لیے آ رہی تھی، اور پھر میں ڈر کر چیخنے لگی۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی، اور جب میں ہوش میں آئی تو آپ لوگ میرے پاس تھے۔ دادو نے اسے تسلی دی، کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنی دادو کے ساتھ آ کر ان کے کمرے میں سو گئی اور دن چڑھے تک سوتی رہی۔ پھر اگلے کئی دن تک سمیر نہیں آیا تھا اور اس کے ساتھ کوئی خوفناک بھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، مگر جب اس رات والا واقعہ اسے یاد آتا تھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا۔ وہ کپڑے دھو رہی تھی۔ کپڑے ڈالنے کے لیے جب چھت پر گئی تو وہاں اس نے سمیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ فوراً سے اس کے پاس گئی اور اس سے اتنے دن غیر حاضری کا سبب پوچھا۔
سمیر نے اس کی طرف دیکھا اور بے بسی سے اپنے لب کاٹ کر رہ گیا۔ مانو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مانو کو اس کے منہ سے اپنا نام بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ جب اس کا نام لیتا تھا تو اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اس کا نام پکارتا رہے اور وہ اسے سنتی رہے، مگر اب وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا اور مانو کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ میں اب کبھی بھی تم سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ مانو کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ مگر کیوں؟ اس نے کہا، اس دن تم نے جس کو دیکھا تھا وہ میری منگیتر تھی اور وہ تمہیں ڈرانے کے لیے اس روپ میں آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں تم سے ملوں، بات کروں۔ وہ قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہے، اور اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں نقصان پہنچے۔ مانو اس کی بات سن کر رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ کر سمیر کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ مانو، تم ایسے مت رو، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرا پورا قبیلہ تمہارا دشمن بن جائے گا، تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میری وجہ سے کچھ ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، تو اس کا کوئی حل تو ہوگا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ اگر میں ان سے چھپ کے تم سے ملنے کے لیے آ بھی گیا اور یہ بات ان کے علم میں آ گئی تو مجھے وعدہ خلافی کی سزا ملے گی اور تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا، ابھی میں جاتا ہوں یہاں سے، یہ نہ ہو کہ کوئی آ نہ جائے، موقع دیکھ کر پھر آؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ مانو اس کے جانے کے بعد افسردگی سے واپس مڑی تھی۔ اپنے پیچھے 2 لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ان میں سے ایک لڑکی تو بالکل اس کے ہو بہو تھی، اسی کی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے، وہی قد و قامت، وہی شکل و صورت۔ مانو کبھی خود کو دیکھتی تو کبھی اس کی طرف، جبکہ دوسری لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ خاصے جارحانہ تیوروں سے مانو کی طرف بڑھی، اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ مانو کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ ایک دم سے زمین پر منہ کے بل گری تھی۔ مگر یہ کیا؟ وہ تو حیران ہی رہ گئی۔ یہ ایک بہت گھنا جنگل تھا اور وہ اپنے گھر کے بجائے اس جنگل میں تھی۔ وہ حیران پریشان ہو کے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے گھر سے اس جنگل میں کیسے آ گئی، جب اس لڑکی نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ درد سے کلبلا گئی۔ اس کے کتنے ہی بال جڑ سے نکل کر اس کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ چیخو اور زور سے چیخو، یہاں تمہاری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے اور نہ تمہیں یہاں کوئی بچانے آئے گا۔ سمیر، اس نے سسکتے ہوئے یہ نام لیا۔ اس لڑکی نے فلک شگاف قہقہہ لگایا اور کہا، وہ بھی اب نہیں آئے گا۔ تمہیں اب اسی جنگل میں تب تک رہنا پڑے گا جب تک میں چاہوں گی۔ اس نے ایک بار پھر اس کے بالوں کو جھٹکتے ہوئے چھوڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے جان سے مار دیتی، مگر اس کی بھی کچھ حدود تھیں۔ وہ پہلے ہی اپنی ایک حد کراس کر چکی تھی اور اگر مزید کراس کرتی تو اسے سزا ملتی۔ وہ لڑکی پھر وہاں سے غائب ہو گئی۔ مانو نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ ایک جنگل تھا۔ اس میں بڑے بڑے درخت تھے مگر یہ باقی جنگلوں سے بہت مختلف تھا۔ اس میں کسی پرندے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مانو اٹھ کر کھڑی ہوئی اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ وہ کافی دیر تک ادھر ادھر گھومتی رہی مگر اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسے بہت پیاس لگ رہی تھی، پیاس سے حلق میں کانٹے اگ رہے تھے۔ وہ اس تلاش میں تھی کہ اسے پینے کے لیے صاف پانی مل جائے۔ پانی کی تلاش میں وہ ادھر سے ادھر پھرتی ہے۔ تھوڑا اور مزید چلنے کے بعد جب اس کی ٹانگیں مزید چلنے سے انکار کر دیتی ہیں تو اسے پانی کا چشمہ نظر آتا ہے۔ اس چشمے میں بہت صاف ستھرا پانی ہوتا ہے۔ وہ خوب سیر ہو کر پانی پیتی ہے۔ اس پانی کا اتنا منفرد، اتنا میٹھا ذائقہ تھا کہ اس کا بار بار پینے کو دل چاہ رہا تھا۔ ساتھ ایک اور بھی اچھی بات یہ ہوئی کہ اس چشمے کے ساتھ ہی بہت سے پھلدار درخت تھے۔ اسے بھوک ستانے لگی، کچھ پھل نیچے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں سے صاف ستھرے پھل اٹھائے اور دھو کر کھانے لگی۔ بھوک اور پیاس مٹانے کے بعد وہیں پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ وہ یہاں سے باہر کیسے نکلے گی۔ اس کے گھر والے تو اس کے بارے میں پریشان ہوں گے۔ اسے خیال آیا کہ وہ جو اس کی ہم شکل لڑکی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کی جگہ اس کے گھر پر ہی ہو۔ وہ یہ سوچ کر لرز کے رہ گئی کہ کہیں وہ اس کے گھر والوں کو
کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اللہ پاک سے خیر کی دعائیں مانگنے لگی۔ وہ ذاتی طور پر ایک معصوم اور بے ضرر ہو گئی تھی۔ اس کی ذات سے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ وہ پھر سمیر کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کہیں اس کو بھی تو انہوں نے کہیں قید تو نہیں کر کے رکھا ہوا۔ تبھی تو وہ جن زادی کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں پر کبھی نہیں آئے گا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر وہ سوتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اس جنگل کا ماحول ایک ہی طرح کا تھا۔ وہاں پر بالکل خاموشی تھی، سکوت طاری تھا۔ کسی پرندے کی، جانور کی کوئی آواز نہیں تھی۔ وہاں پر براہ راست سورج نظر نہیں آ رہا تھا، مگر روشنی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دنیا میں یہ رات کا وقت ہے یا شام کا۔ اپنے گھر والوں کی یاد آتے ہی وہ اداس ہو گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ جن زادی آ گئی۔ وہ جن زادی بولی، بہت ہو گیا آرام، اب تمہاری سزا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مانو نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ اس جن زادی نے اسے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ اب وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکی تھیں۔ مانو نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ یہ دیکھ کر لرز کر رہ گئی، جو منظر اس نے دیکھا وہ اسے ہولا گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف سمندر تھا۔ اس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی گھاٹی بنی ہوئی تھی اور مانو اس گھاٹی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا، دور دور تک پانی تھا۔ وہ صرف چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پر مانو بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جن زادی زور زور سے قہقہے لگانے لگی۔ ہا 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 ہا، کہو کیسی لگی تمہیں اپنی سزا؟ مانو نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری یہی سزا ہے، میں تمہیں اسی طرح سے پل پل ماروں گی۔ میں تمہیں موت کی سزا تو نہیں دے سکتی، مگر موت کو سامنے دیکھنے کا مزہ ضرور چکھا سکتی ہوں۔ تم اس وقت جہاں پر موجود ہو، یہاں پر تمہاری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور میں تمہیں ایک اور بات بھی بتاتی چلوں، یہ پانی آہستہ آہستہ اوپر آئے گا، شام تک اس گھاٹی تک پہنچ جائے گا اور رات کو اسے مکمل طور پر ڈھانپ کر اس سے اوپر چلا جائے گا، اور جب صبح ہو گئی تو آہستہ آہستہ یہ نیچے چلا جائے گا۔ یہاں ہر روز ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر میری مرضی ہوئی تو میں شام کو آ کر تمہیں لے جاؤں گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سمندری مخلوق کا نوالا بن جاؤ۔ ہا 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 ہا۔ مانو اس کی منتیں کرنے لگی، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، پلیز مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ۔ مگر اس جن زادی کو اس پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا، وہاں سے غائب ہو گئی۔ مانو بلک بلک کر رونے لگی۔ اسے بچپن سے ہی پانی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ پانی سے دور دور رہتی تھی۔ بچپن میں اس کی سہیلیاں ڈیم اور نہر میں اترتی تھیں، مگر وہ کنارے پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھتی رہتی تھی، اور آج وہ سمندر کے بیچوں بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو یہاں پر بچانے کے لیے کسی نے بھی نہیں آنا تھا۔ خوف سے اس کا برا حال تھا۔ آہستہ آہستہ پانی اوپر آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ دن کا اجالا دور ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شام قریب آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ اور پانی اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ وہ پل پل موت کو اپنے قریب آتا دیکھ رہی تھی، اور وہ موت کے خوف سے پل پل مر رہی تھی۔ اس پر اس قدر خوف، اس قدر دہشت آری تھی، وہ میچ کر دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارنے لگی۔ وہ بہت شدت سے اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ پہلے وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار رہی تھی، پھر اس کی صدا بلند ہوتی گئی۔ وہ بلند صدا سے اپنے رب کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی۔ شام کا وقت قریب تھا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا چھا رہا تھا اور پانی اس کے بالکل قریب پہنچنے والا تھا۔ دہشت سے اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا، اور جن زادی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پانی اب اس کے پاؤں کو چھونے لگا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اتنے میں اس نے دیکھا پانی میں سے کوئی چیز نکل کر اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ خوف کی وجہ سے اس کے خواصوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ ایک سائڈ پر ڈھہ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ نرم گداز بستر پر تھی۔ وہ ایک کمرے میں تھی۔ اس کا لباس بدل چکا تھا اور اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ چکی ہے۔ یقیناً اس جن زادی کو اس پر رحم آ گیا تھا اور آخری وقت میں وہ اس کو بچانے کے لیے آ گئی تھی، مگر اس جن زادی نے مانو کو بہت کڑی سزا دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور جو دروازے سے اندر داخل ہوا، اس کو دیکھ کر مانو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوچ رہی تھی
کہ زندگی میں اس سے زیادہ عجیب حالات سے بھی دوچار ہو سکتی ہے کیا؟ کمرے میں داخل ہونے والی ایک لڑکی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت چہرے کی مالک تھی۔ اس کے نقوش تیکھے تھے، مگر اس کا اوپری دھڑ انسانوں کا تھا اور نچلا دھڑ مچھلی سا تھا۔ مانو اس کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، تم کون ہو؟ میرا نام نتاشا ہے اور میں جل پری ہوں۔ میں ہی تمہیں یہاں پر لے کر آئی ہوں۔ اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو اور تم وہاں تک کیسے پہنچی؟ وہاں تک پہنچنا تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ پھر تمہیں کون چھوڑ کر گیا تھا؟ اس کی بات پر مانو نے گہری سانس خارج کی اور کہا، مجھے قسمت وہاں پر لے آئی تھی۔ وہ جل پری اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ تم مجھے کھل کر ہر بات بتا سکتی ہو۔ تم مجھے اپنی دوست سمجھو، میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ پھر مانو نے اسے ہر ایک بات بتائی، اپنے اور سمیر کے بارے میں اور اس جن زادی کے سلوک کے بارے میں، اور پھر وہ اس کو کس طرح سے سمندر کے بیچوں بیچ اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ سب سن کر جل پری کو بہت افسوس ہوا اور ساتھ اس سے جن زادی پر غصہ بھی آیا۔ اتنی کڑی سزا اس نے کس جرم کی بنا پر دی تھی؟ نتاشا نے اسے تسلی دی اور کہا، میرے بابا تمہاری پوری مدد کریں گے۔ شاہ جنات میرے بابا کے دوست ہیں، وہ ان کے ساتھ بات کریں گے۔ تمہیں یقیناً بھوک لگ رہی ہوگی، میرے ساتھ آؤ، کھانا کھاتے ہیں، اور ساتھ میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر بھی کرواتی ہوں۔ مانو اس کے ساتھ باہر آ گئی اور اس کے ماں اور بابا سے بھی ملی۔ وہ سب اس سے بہت اچھے سے ملے تھے اور انہوں نے اسے مدد کا بھرپور یقین دلایا تھا۔ پھر نتاشا نے اسے اپنی سہیلیوں سے ملوایا۔ مانو سب کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ سب لوگ بالکل ایک ہی طرح سے تھے۔ ان کا اوپری دھڑ انسانوں کا تھا اور نچلا دھڑ مچھلی کی طرح تھا، مگر ان میں ایک بات بہت اچھی تھی، وہ سب بہت ملنسار اور بہت محبت کرنے والے تھے۔ مانو جتنے دن بھی ان کے ساتھ رہی، اسے ہمیشہ اپنائیت کا احساس ہوتا رہا۔ اسے رہ رہ کر سمیر کا خیال آ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں ہے اور وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ وہ بالکل خیریت سے ہو۔ پھر نتاشا کے بابا شاہ جنات سے ملے اور انہیں مانو کے ساتھ بیتے ہوئے ظلم کا بتایا۔ یہ سب سن کر شاہ جنات بھی جلال میں آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت اس جنات کے قبیلے میں جانے کا فیصلہ کیا اور اس کے سردار کو اس کی بیٹی کو بلایا۔ جب انہوں نے مانو کی بابت اس جن زادی سے سوال کیا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ سردار کو بھی اپنی بیٹی کے اس کارنامے کی خبر نہیں تھی۔ یہ سن کر اسے بھی اپنی بیٹی پر بہت غصہ آیا۔ پھر شاہ جنات نے اس کو بھی ایک سزا سنائی، اس کی تمام طاقتیں چھین لیں، اس کو ایک بلی کی شکل دے دی اور 1 سال اس نے بلی کی شکل میں ہی رہنا تھا۔ 1 سال کے بعد واپس اپنی اصلی صورت میں آتی اور اسے طاقت واپس ملتی۔ پھر اس کے بعد وہ سمیر کے پاس گئے۔ وہ زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کی یہ سزا اپنی حد کو توڑنے کی ملی تھی جو اس نے ایک آدم ذات سے عشق کر کے کی تھی۔ ان کے قبیلے میں آدم ذات سے محبت کرنے کی اجازت نہیں تھی اور سمیر نے اپنی حد کو توڑ دیا تھا۔ شاہ جنات نے اس کی زنجیریں توڑائیں، اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ شاہ جنات نے اس سے کہا، میں تمہاری یہ سزا ایک صورت میں ختم کر سکتا ہوں، اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم اس لڑکی سے پھر کبھی نہیں ملو گے۔ سمیر نے انہیں شوقی نظروں سے دیکھا اور منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے برخوردار؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں اس سے صرف ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ شاہ جنات تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے، تمہیں ایک بار ملنے کی اجازت ہے، اور تمہیں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ تم اپنے قبیلے میں کسی بھی جنزادی کے ساتھ اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہو۔ اگر تم سردار کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تو کوئی تمہارے ساتھ اس کے لیے زبردستی نہیں کرے گا۔ تمہاری شادی اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ تم خود بولو گے، مگر شرط صرف یہی ہے کہ وہ جنات کے قبیلے میں سے ہوگی۔ اور ایک اور بات، میری کان کھول کر سن لو، میں نے تمہیں اس آدم زادی کے ساتھ صرف ایک بار ملنے اور بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد اگر تم اس کی طرف گئے تو اب کی بار تمہیں سزا میں خود دوں گا، اور تم جانتے ہو کہ میں بہت کڑی سزا دیتا ہوں، میں سزا میں بالکل ترمیم نہیں کرتا۔ سمیر نے کہا، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ مانو اپنے گھر واپس جانے والی تھی، نتاشا سے الوداعی ملتے ہوئے بہت اداس ہو گئی۔ وہ دونوں بہت کم وقت میں بہت اچھی سہیلیاں بن گئی تھیں۔
مانو سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملی اور بہت سی یادیں لے کر واپس آئی۔ اسے شاہ جنات نے پلک جھپکتے ہی اپنے گھر میں پہنچا دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اتنے عرصے بعد اپنے گھر کو، اپنے کمرے کو دیکھا تھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہر چیز کو بہت حسرت سے دیکھنے لگی تھی۔ کتنا خوف دیکھا تھا اس نے، اتنی دہشت سہی تھی۔ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی طرف پل پل بڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور تب جو اس کی حالت تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو سب صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اتنے وقت کے بعد ان سے مل رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اپنی امی کو، دادوں کو گلے سے لگا لے، انہیں اپنے ساتھ بیتی ہوئی ہر ایک بات بتا دے۔ اس کا سب کے پاس سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، اور نہ اس کا دل باتیں کر کے بھر رہا تھا۔ اس کی امی نے ہنستے ہوئے اسے زبردستی اٹھایا اور اپنے کمرے میں بھیجا۔ کیا ہو گیا مانو تمہیں؟ کتنا بول رہی ہو آج؟ پہلے تو تم نے کبھی اتنی بات نہیں کی۔ اور مانو نے سوچا پہلے اس کے ساتھ بھی تو کبھی ایسا ہوا نہیں۔ آپ کو کیا پتا آپ کی مانو کتنا بدل گئی ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو کافی رات ہو گئی تھی۔ اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب کمرے میں وہی مانوس خوشبو پھیل گئی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک خوشگواریت اس کے رگو پے میں سرایت کر گئی تھی۔ کچھ پل کے بعد سمیر اس کے سامنے تھا۔ پہلے سے کچھ بدل گیا تھا، پہلے کی نسبت کمزور ہو گیا تھا۔ یہ دونوں کتنی دیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جی نہیں بھر رہا تھا۔ سمیر نے بولنے میں پہل کی۔ کیسی ہو تم؟ مانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ساری آپ بیتی اسے بتائی۔ یہ سب سن کر سمیر کو بہت تاؤ آیا تھا۔ اس نے کہا اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے اور اب وہ اپنی سزا کاٹ رہی ہے، مگر اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پھر کافی دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ سمیر نے اسے کہا میں ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں جا رہا ہوں اور میں آج کے بعد کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ مانو نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم کیا اب کبھی بھی واپس نہیں آؤ گے؟ اور مجھے تمہاری یاد آئے گی تو پھر میں کیا کروں گی؟ سمیر نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سوال تو اس کے دماغ میں بھی تھا۔ دیکھو مانو، میں آگ سے بنا ہوں اور تم خاکی ہو۔ آگ اور مٹی کبھی بھی نہیں مل سکتے۔ میرا اور تمہارا کبھی بھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ ہم دونوں الگ الگ مخلوقات ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت تو کر سکتے ہیں مگر مل نہیں سکتے۔ مانو نے اس کی طرف شوقی نظروں سے دیکھا۔ تو اب تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ گے؟ مجھے جانا ہی ہوگا، کیونکہ میں نے شاہ جنات سے وعدہ کیا ہے اور ہمارے ہاں وعدہ خلافی کی سزا بہت کڑی ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے نا، وہ میری وجہ سے پریشان ہیں، میں ان کو بھی زیادہ پریشان تو نہیں کر سکتا نا۔ تو گویا جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ مانو نے پست آواز میں سرگوشی کی۔ یہ چوڑیاں ہیں، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ مانو نے دیکھا وہ بہت خوبصورت چوڑیاں تھیں۔ اسے سمیر نے وہ چوڑیاں اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھیں۔ اس نے کہا اسے میری نشانی سمجھ کر ہمیشہ سنبھال کے رکھنا۔ پھر وہ چلا گیا اپنی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پہلے تو کتنا وقت مانو بولائی بولائی سے پھرتی رہتی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھل گئی۔ اس کے زخم بھرنے لگے۔ وہ سمیر کو بھولی تو نہیں تھی مگر اس کی یاد اب کم کم آتی تھی، پہلے کی طرح برقرار نہیں رہتی تھی۔ اب اس کے دل کو قرار آنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ 4 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کر دی تھی اور وہ خود اس رشتے سے مطمئن تھی۔ اس کا ہونے والا شوہر اس کا ماموں زاد تھا۔ ان لوگوں کی آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس لیے مانو نے اس رشتے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ آج بھی وہ چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں تھیں۔ اس دن سے لے کے آج کے دن تک اس نے وہ چوڑیاں اتاری نہیں تھیں۔ کچھ ہی دن میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ اب اس گھر میں چند دنوں کی مہمان تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ باہر کھڑکی میں ایک سایہ کھڑا تھا جو اسے حسرت اور محبت سے دیکھ رہا تھا۔ سمیر ہر روز اس کو دیکھنے کے لیے آتا تھا، تھوڑی دیر اس کو دیکھتا، اپنی نظروں کی پیاس بجھاتا، واپس چلا جاتا تھا۔ اسے شاہ جنات نے اس سے ملنے بات کرنے سے منع کیا تھا مگر دیکھنے سے منع نہیں کیا تھا۔
وہ اکثر اسے دیکھنے کے لیے آتا تھا اور مانو اس بات سے بے خبر اپنی زندگی جی رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔